سولر پلیٹس جو ہیں وہ پاکستان میں امپورٹ کی گئی ہیں، بلکہ جو سیٹلائٹ ویو ہے وہ تو بتا رہا ہے کہ 19,000 میگا واٹ کی پلیٹیں پاکستان میں لگ چکی ہیں، یعنی جو پاکستان کی پیک ڈیمانڈ ہے نا، اتنی پلیٹیں لوگوں نے لگا لی ہوئی ہیں۔ 6,500 میگا واٹ اس میں سے وہ ہیں جو نیٹ میٹرنگ کے اوپر ہیں، اور باقی بغیر نیٹ میٹرنگ کے لوگوں نے پلیٹس لگائی ہوئی ہیں۔ تو یہ تھوڑے عرصے کی گیم ہے، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو وابڈا سے بالکل بجلی نہیں لیں گے۔ حکومت پاکستان نے ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہوئے اپنی سولر پالیسی چینج کی پچھلے دنوں۔ پہلے یہ لوگ عوام الناس کو ابھارتے رہے کہ ہم نے گرین انرجی کی طرف جانا ہے اور نیٹ میٹرنگ ہوگی، آپ کے یونٹس بنائے ہوئے ریپلیس ہو جائیں گے، رات کے اوقات میں آپ وابڈا سے اتنے یونٹس لیں جتنے آپ دن میں وابڈا کو دیتے ہیں۔ اور مجھے تو شروع سے ہی خدشہ تھا کہ یہ زیادہ عرصہ وضو قائم نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ آئی پی پیز ہیں، جو ہمارے حکمرانوں نے برے قسم کے معاہدے کیے اور ان کی ہیٹ ہمیں آج تک فیل کرنی پڑ رہی ہے، اور ان معاہدوں سے کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آزاد نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت سے لے کر بے نظیر کی حکومت، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت، پھر نون لیگ کی، پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اور اب دوبارہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، ان سب کا اپنے اپنے ادوار میں حصہ ہے۔ بلکہ ان آئی پی پیز کے مالکان جو ہیں اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے، اور اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ معاہدے پبلک میں عام کریں، جبکہ سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے فیصلے دیے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو دوست صحافی ہیں بلال غوری صاحب، انہوں نے باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ کی تھی کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے وہ سارا ان کا کچا چٹھا کھول دیا تھا۔ تو عوام الناس کو پتہ چل چکا ہے، اور پھر جماعت اسلامی نے بھی اس وقت ایک بڑے لیول کا دھرنا دیا۔ اس وقت تو انہیں گولی کروا دی گئی، لیکن دوبارہ سے پھر وہی معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ اور اب یہ آخری ضرب لگائی ہے کہ جن لوگوں نے اتنی مشکل سے اپنے زیورات بیچ کر، ادھار اٹھا کر، سولر پلیٹیں لگا کر نیٹ میٹرنگ کروائی تھی، تو اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نیٹ بلنگ کی طرف جائیں گے۔ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو یونٹس بنائے ہیں ان یونٹس کے اگینسٹ وابڈا آپ کو یونٹس دے گی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یونٹس کے اگینسٹ یونٹ نہیں، اب نیٹ بلنگ ہوگی، کہ ہم آپ سے 11 روپے کا یونٹ خریدیں گے اور اس کے بدلے آلموسٹ 45 روپے کا یونٹ آپ کو بیچیں گے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہم سے جو یونٹ لے رہے تھے اس کے بدلے ایک یونٹ دیتے تھے، یعنی اب ہم 4 سے 5 گنا یونٹس بنائیں گے تو پہلے والی پوزیشن پہ آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام تو بڑھ گیا، یہی مطلب ہے۔ تو یہ پروگرام نہیں بڑھا، یہ عنقریب وابڈا بڑھ جائے گی۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اب لیتھیم بیٹریز آ چکی ہیں اور ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ لوگوں نے تھوڑی سی ہمت کر کے بیٹریاں لگوا لینی ہیں گھر میں، اور کچھ عرصے کے بعد رات کا بھی سارا لوڈ جو ہے وہ بیٹریز پہ شفٹ ہو جائے گا، اور لوگوں نے وابڈا کٹوا دینی ہے۔ جو یہ اس وقت لالچ کر رہے ہیں یہ اس سے بھی بالکل جاتے رہیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کا مسئلہ اس وقت بجلی نہیں ہے، مہنگی بجلی ہے۔ بجلی پاکستان میں اس وقت اپنی ریکوائرمنٹ سے بھی آلموسٹ ڈبل موجود ہے۔ یعنی ہماری جو پیک ڈیمانڈ ہے وہ 19,000 میگا واٹ ہے، اور پاکستان کے پاس کیپیسٹی اس وقت 40,000 میگا واٹ پروڈیوس کرنے کی ہے، لیکن ہم کر نہیں رہے۔ کیوں؟ آگے ریکوائرمنٹ ہی نہیں موجود۔ اور یہ اس وقت لگی تھی کہ جب 2013 کے بعد کی گورنمنٹ جو آئی تھی نون لیگ کی، انہوں نے چائنا کے ساتھ معاہدے کیے تھے کہ یہاں پر انڈسٹریل ایریاز لگیں گے اور انہیں بجلی چاہیے ہوگی۔ وہ انڈسٹریاں تو نہیں لگیں، وہ آپ کو پتہ ہے دھرنے شروع ہو گئے، اور پھر ایک نئی پولیٹیکل گورنمنٹ لانچ ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ سی پیک تو بڑھ گیا۔ وہ ایسا بڑھا کہ نہ انڈسٹریاں قائم ہوئیں، اور اب وہ بجلی ہوگی ایکسیسو۔ جن کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے ان کو تو آپ نے پیسے دینے ہیں، 2,000 ارب روپیہ سالانہ وہ آپ کو دینا پڑتا ہے بغیر بجلی بنائے ہوئے۔ بجلی بنائیں گے تو اس سے زیادہ دینا پڑے گا، بجلی کی ضرورت ہی کوئی نہیں آگے۔ اور پھر پاکستانی آپ کو پتا ہے جس کام میں لگ جاتے ہیں وہ پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ پچھلے سال دنیا میں سب سے زیادہ سولر پلیٹس جو ہیں وہ پاکستان میں امپورٹ کی گئی ہیں، بلکہ جو سیٹلائٹ ویو ہے وہ تو بتا رہا ہے کہ 19,000 میگا واٹ کی پلیٹیں پاکستان میں لگ چکی ہیں، یعنی جو پاکستان کی پیک ڈیمانڈ ہے نا، اتنی پلیٹیں لوگوں نے لگا لی ہوئی ہیں۔ 6,500 میگا واٹ اس میں سے وہ ہیں جو نیٹ میٹرنگ کے اوپر ہیں، اور باقی بغیر نیٹ میٹرنگ کے لوگوں نے پلیٹس لگائی ہوئی ہیں۔
تو یہ تھوڑے عرصے کی گیم ہے. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو وابڈا سے بالکل بجلی نہیں لیں گے, اور یہ جو تھوڑے بہت پیسے کمانا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کو قرض اتارنے کے لیے, وہ بھی پروگرام ان کا جاتا رہے گا. اس لیے ہوش کے ناخن لیں اور اپنی جو وعدہ خلافی والا معاملہ ہے اس سے رجوع کریں. ابھی فی الوقت تو پرائم منسٹر صاحب نے 1 مہینے کے لیے اس ڈیسیژن کو روک دیا ہے, اور اگلا ورژن یہ بھی سامنے آیا کہ جن لوگوں نے پہلے میٹر لگوا لیے ہیں ان کے معاملات تو اسی طریقے سے چلیں گے, اور وہ بھی پرماننٹلی نہیں, جب ان کا معاہدہ پورا ہوگا 5 سال کا 7 سال کا اس وقت تک, اس کے بعد ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا. تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو بیٹریز کی طرف چلے جائیں گے. سالڈ بیٹریز کی عمر جو ہے وہ آلموسٹ 10 سے 15 سال ہے, اور اب تیزی کے ساتھ جس طرح پلیٹیں آنا شروع ہو گئی تھی پاکستان میں, سیکنڈ ہینڈ بیٹریاں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں, وہ بھی 5-6 سال نکال جاتی ہیں, اور نئی بیٹریز بھی ٹیکنالوجی سستی ہونے کی وجہ سے لوگ لگوا رہے ہیں. لہٰذا گورنمنٹ جس چکر میں ہے یہ اس سے بھی جاتی رہے گی. اس لیے ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہوش کے ناخن لیں, اللہ سے ڈریں, لوگوں پر ظلم نہ کریں. ریاست جو ہے وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے اور عوام الناس کی بھلائی چاہتی ہے. اب میں اس پہ پورا لیکچر دے سکتا ہوں. پچھلے دنوں جو ہماری ایک سسٹر اور اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی گٹر میں گر گئے لاہور میں, اس انسیڈنٹ کے اوپر میں نے آلموسٹ 1 گھنٹے کی گفتگو کی تھی. قرآن و سنت سے میں نے حکمران کی کیا ذمہ داری ہے رعایا کے پوائنٹ آف ویو سے, صرف شیروانی پہننا نہیں ہے, بیجز لگانا نہیں ہے, گونے پہننا نہیں ہے, آخرت اس کے ساتھ آپ کی جڑی ہوئی ہے, جہنم یا جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو کافی ساری آیات احادیث میں نے کور کی تھیں. آج وہ ٹاپک نہیں ہے, جسے شوق ہے تو وہ ویڈیو میری دیکھ لے, اس میں میں نے حکمرانوں کی کافی حد تک طبیعت صاف کی ہوئی ہے.